سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے بہترین دوست تھے۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے۔ آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 90 سال کے طویل عرصے کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں موجود فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا تھا۔ سلطان ایوبی 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی وہ عظیم جرنیل تھے جنہوں نے ہتین کے مقام پر 7 صلیبی بادشاہوں کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ بہادر سلطان تھے جن پر حسن بن سبا کے فدائیوں نے عیسائیوں کے کہنے پر 3 بار قاتلانہ حملے کیے تھے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے سلطان کی حفاظت فرمائی۔ جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں مرتبہ سلطان اکیلے تھے۔ سلطان ایوبی کا عدل اس حد تک مشہور تھا کہ عیسائی بھی انصاف کی خاطر سلطان کے دربار میں آیا کرتے تھے۔ سلطان کے دور میں عوام کی سہولت کے لیے کثیر تعداد میں شہروں میں ہسپتال بنائے گئے۔ سلطان کے دور میں مصر امیر ترین شہروں میں شامل ہوتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان ایوبی کو اپنے محسن اور ہر دل عزیز شخصیت سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی؟ کیونکہ سلطان نور الدین زنگی کا بیٹا الصالح صلیبیوں کے کہنے پر سلطان ایوبی کے خلاف ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سچے عاشق رسول تھے۔ 1186 عیسوی میں جب عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں کہ جس میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ اس نے بہت سے عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے حجاز مقدس کا رخ کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے ہتین میں جا لیا، اور یوں 1187 عیسوی میں ہتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی مارے گئے۔ اس جنگ میں رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا، اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ ہتین کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا، اور ایک ہفتے کی خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 90 سال کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ سلطان نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ سلطان ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سلطان نے فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دی، اور جو غریب فدیہ نہ ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک العادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو کہ فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی، اور یوں جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کہرام مچ گیا اور ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان نے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ کیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، وہ بھی اس جنگ میں شامل تھا۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی مدد نہ کی، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکے۔ بلاخر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بد عہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔
اسکلان پہنچنے تک عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ ان سب میں اہم مارکا ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کیں، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ و برباد کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس دوران سلطان ایوبی نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کیں، کیونکہ اب عیسائیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم الشان لشکر کا بڑی جرت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا کے شہر کے مسیحیوں کو کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بے حد متاثر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائی میں سلطان نے عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی سلطان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ سلطان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے نکل آئے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ لیکن اس حالت میں بھی سلطان کے جہاد کی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک سلطان برابر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے رہتے اور جنگوں میں حصہ لیتے رہتے۔ سلطان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں تو ساری تکلیف جاتی رہتی ہے، اور اس سے اترنے پر پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب سلطان نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جوہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کرا دیں۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ سلطان کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی، اور سلطان نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوبی کے نام پر ایوبی سلطنت کہلاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریبی دوست اور اس وقت کے مورخ قاضی بہاؤالدین زکریا شداد لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کی صرف 2 خواہشیں تھیں، ایک یہ کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کریں، اور سلطان کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ سلطان ایوبی کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فلسطین کی فتح کے بعد حج ادا کیا جائے، مگر سلطان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ کہ سلطان کے پاس اتنے پیسے ہی نہ تھے کہ سلطان حج کے لیے جا سکیں۔ ان کی ذاتی جیب خالی تھی۔ مصر، شام اور فلسطین کا عظیم سلطان، جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، اور وہ اتنے غریب تھے کہ حج کو نہ جا سکے۔